ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین جل شانہ کی ذات کے لیے، جو اللہ اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، روزی عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے، اور درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی کے لیے، کہ جنہوں نے اس کائنات میں آ کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے ملایا، جو لوگ جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے والے تھے، محبوب پیغمبر نے انہیں جنت کی راہ دکھلائی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا چاہے وہ غیر مسلم ہے، جب اس سے سوال کیا جائے کہ آپ دنیا کی زندگی میں چاہتے کیا ہو، دنیا کے اندر آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، یہ دنیا کے اندر یہ دنیا کی دوڑ کس لیے، یہ مال کس لیے کماتے ہو، یہ دنیا کے اندر محلات کس لیے بناتے ہو، تو ہر انسان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا کی زندگی میں سکون چاہیے، میں سکون کا متلاشی ہوں۔ لیکن جب مالداروں سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس اللہ نے تمہیں مال بھی بہت زیادہ دیا ہے، دنیا کی ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہاری زندگی میں سکون بھی ہے یا نہیں، تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، مال و دولت اتنا زیادہ ہے کہ گننے میں نہیں آتا، محلات بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، سارا کچھ زندگی کے اندر موجود ہے، کسی چیز کی کمی موجود نہیں ہے، سوائے ایک چیز کے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون کے لیے ہم گولیاں کھا کے گزارا کرتے ہیں، نیند ہمیں نہیں آتی، کھانے پینا ہمارا بند ہے، زندگی کے اندر بس ہمیں سکون مل جائے، ہماری ساری مال و دولت ہم سے لے لیا جائے، لیکن ہمیں سکون مل جائے۔ دنیا کے اندر اگر اسلام کے نقطۂ نظر سے ہم اس بات کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ زیادہ مال انسان کے سکون کا باعث نہیں بنتا، بلکہ جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنی زیادہ انسان کے دل کے اندر ٹینشن اور خوف ہوتا ہے، کبھی قانونی اداروں کا خوف، نیب کا خوف کہ پوچھ لیں کہ مال اتنا کمایا کہاں سے ہے، تمہارے اثاثے اتنے زیادہ کیوں ہیں، ہر وقت دل کے اندر ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ مال اپنا ہے، لیکن اس کو کیا بتاؤں گا کہ مال کہاں سے آیا، اور مال اپنا ہے بھی لیکن پھر بھی چھپاتا ہے، دنیا کو بتاتا نہیں کہ کہیں کوئی قرضہ ہی نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے مال کا مطالبہ ہی نہ کر لے۔ اپنا مال بھی دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے سے انسان ڈرتا ہے، خوف انسان کے دل کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال انسان کے سکون کا باعث نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی، بنی آدم کی، آدم کے بیٹے کی فطرت بتائی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث سنن ترمذی ابواب الزہد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2337 ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کی وادیاں، دو وادیاں سونے سے بھری ہوئی ہو، یعنی دو بڑی وادیاں، اتنا زیادہ اس کے پاس سونا ہو، وہ بھری ہوئی اس کو اگر مل جائے، لبتغى ثالثا، تو تیسرے کی تلاش کے اندر نکل پڑے گا کہ ابھی یہ کیا دو وادیاں صرف ہیں، اس مال کو اور بڑھانا چاہیے، ابھی ایک دکان ہے تو دوسری دکان ہونی چاہیے، ایک پلازا ہے تو دوسرا پلازا ہونا چاہیے، کاروبار ابھی چھوٹا ہے، بڑے لیول کا کاروبار ہونا چاہیے۔ ہر وقت مال بڑھانے کی فکر کے اندر انسان لگا رہتا ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے۔ لیکن محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، لیکن اس انسان کے، اس بنی آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ جب قبر کے اندر دفن ہو جائے گا تو دنیا کی ساری لذتیں بھی ختم ہو جائیں گی، خواہشات بھی ختم ہو جائیں گی، پھر دنیا کے مال بنانے کی کوئی بھی خواہش انسان کی زندگی کے اندر نہیں رہے گی۔ خواہشیں تب تک ہیں جب تک دل کے اندر، زندگی کے اندر، آپ کے جسم کے اندر روح موجود ہے، اور خواہشات بھی اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب موت کا فرشتہ روح کو کھینچ کے نکال لیتا ہے۔ دنیا کی ساری خواہشیں
جسم کے ساتھ اس قبر کی مٹی کے اندر، اس قبر کے گڑے کے اندر دفن ہو کے رہ جاتی ہیں، پھر انسان کی کوئی بھی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اب اللہ ذو الجلال والاکرام کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سکون کیسے ملے گا زندگی کے اندر؟ اگر ہمیں پرسکون زندگی چاہیے، جس زندگی کے اندر کوئی خوف نہ ہو، جس زندگی کے اندر کوئی غم نہ ہو، جس زندگی کے اندر کوئی دکھ نہ ہو، جس زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، وہ زندگی ہمیں کیسے ملے گی؟ اور وہ زندگی اللہ رب العالمین نے اگر اپنے پیاروں کو، اپنے محبوب لوگوں کو دی ہے تو پھر کس بنیاد پہ وہ اللہ رب العالمین نے وہ زندگی عطا کی ہے؟ سکون ملے گا کیسے؟ اور جن لوگوں کو ملا ان کو کیسے ملا؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مقدس کے اندر غزوہ حنین کا ذکر کیا، جو حنین فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے اندر جب حنین کی لڑائی، غزوہ حنین لڑا گیا، جب مسلمانوں کی تعداد 12,000 کا ایک لشکر جرار تھا، 10,000 وہ صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے دوران مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ 2,000 اور صحابہ کرام مکہ کے رہنے والے وہ بھی اس لشکر کے ساتھ جڑ گئے، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ہو گئی 12,000۔ ایک بڑا لشکر جمع غفیر جب جمع ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ آج تو تعداد اتنی زیادہ ہے، ادھر بدر کے میدان میں ہم 313 تھے، کسی کے پاس تلوار موجود نہیں، کسی کے پاس تیر نہیں، تلوار اور تیر تو کیا، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں، پاؤں کے اندر جوتیاں نہیں۔ ایسے حالت میں، غربت کی حالت میں جب ہم 313 تھے تو اللہ نے فتح عطا کی تھی۔ آج تو 12,000 کا اتنا بڑا لشکر ہے، آج تو فتح ملے گی، لیکن جب اس غزوہ حنین کے اندر مسلمان پہنچے تو ان کی طاقت کے غرور کے اندر، جو ان کے دل کے اندر یہ بات آئی تھی کہ آج ہمارے پاس طاقت موجود ہے، تو رب العالمین نے ان کا عتاب کیا، اور تھوڑی دیر کے لیے رب العالمین نے دشمنوں کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ اکرام کی اس جماعت کے اوپر صرف چند لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کے اندر تمہاری تعداد معنی نہیں رکھتی، بلکہ جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو، اللہ اپنی سکینت نازل جب تک نہ کرے، اس وقت دنیا کا کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ سکینت کیا ہے؟ یہ وہی سکون ہے جس کے لیے ہم دنیا کے اندر مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر سکون مل جائے۔ اور سکینت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی ایسے میزان کے اوپر آ جائے کہ زندگی کا ہر کام انسان کا درست ہوتا چلا جائے، کوئی کام بھی بگڑنے نہ پائے، ہر طرح سے انسان کے گھر کے اندر بھی سکون ہو، باہر بھی سکون ہو، ملک کے اندر، محلے کے اندر، پوری جہاں پہ وہ رہ رہا ہے اس پورے علاقے کے اندر ایک طرح کا سکون ہو، اس کو سکینت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے۔ اب یہ سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے وہ منظر بیان کیا کہ جب رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے اوپر اس سکینت کو نازل کیا۔ اب اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اگر آج سکینت چاہیے، ہمیں بھی سکون چاہیے، تو ہمیں بھی وہی کام کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا تھا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں حنین کے موقع پر اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی، اس سے پہلے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد فرمائی، احد میں تمہاری مدد فرمائی، فتح مکہ کے موقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے موقع پر بھی تمہاری مدد فرمائی۔ جب تمہیں اپنی کثرت کے اوپر، اپنی تعداد کے اوپر غرور ہونے لگا کہ آج ہمارے پاس 12,000 کی تعداد میں فوج موجود ہے، آج اسلحہ موجود
اور تم پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے۔ پھر رب العالمین نے آسمانوں سے جبریل امین کے ذریعے ان آیات کو اتارا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ جب تمہارے قوم اکھڑنے لگے، جب تم میدان جنگ سے بھاگنے لگے تو اللہ نے آسمانوں سے اپنی سکینت تمہارے اوپر نازل کر دی، سکون رب العالمین نے نازل کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اللہ چاہے تو میدان جنگ میں بھی سکون ادا کر سکتا ہے، جب مالک چاہے تو کانٹوں کے اوپر بھی آپ کو سکون مل سکتا ہے، جب رب العالمین چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بھی سکون ادا کر سکتا ہے۔ وہ رب العالمین جو ابراہیم کو آگ کے اندر سکون دے سکتا ہے، اپنے نبی کو تلواروں کے سائے میں سکون دے سکتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں سکون دے سکتا ہے۔ وہ تجھے تیری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ صرف تیری غلطی ہے کہ تو رب کی طرف نہیں پلٹتا، تو رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اپنے رب سے مانگتا نہیں، تو اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا، اپنا دامن اپنی چولی رب العالمین کے سامنے نہیں پھیلاتا۔ اسی لیے آج تجھے دنیا کے اندر سکون نہیں ملتا کہ تو رب سے نہیں مانگتا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم بھاگنے لگے تو رب العالمین نے تمہارے اوپر سکینت کو نازل کیا، سکون کو نازل کیا۔ پھر جب سکینت مل گئی، سکون مل گیا، تو پھر کیا ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ نے ایسے لشکر نازل کر دیے جن لشکروں کو دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی، صحابہ اکرام ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کفار بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے وہ فرشتے، وہ لشکر آسمانوں سے اتار کر مسلمانوں کی مدد کی۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو اللہ تعالی نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ وہی جو ابھی مسلمانوں کے اوپر مسلط ہونے والے تھے، ابھی ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو گلا کما کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی، سکون بھی اللہ نے عطا کر دیا، عزت بھی اللہ نے عطا کر دی، مال غنیمت بھی مل گیا، اور کافروں کو اللہ تعالی نے عذاب کے اندر بھی مبتلا کر دیا، کافروں کو رسوائی بھی ہوئی، کافر قتل بھی ہوئے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی یہی سزا بنتی تھی، کافروں کا یہی عقاب بنتا تھا کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، پیارے پیغمبر کے صحابہ کے نام کو مٹانے آئے تھے، اسلام کو مٹانے آئے تھے، لیکن رب العالمین نے ان کو ہی مٹا کے رکھ دیا، ان کی بغاوت کو رب العالمین نے توڑ کے رکھ دیا۔ یہی کافروں کی جزا بنتی ہے۔ اور پھر یہی سورۃ التوبہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور سکینت کا ذکر کیا ہے، جب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، اس وقت بھی مکے کے جتنے کافر تھے سارے سرداروں نے ایک جگہ جمع ہو کے میٹنگ کی کہ ہر ایک قافلے کا، ہر ایک قبیلے کا ایک بڑا آدمی جمع ہو جائے، جس کے پاس قوت موجود ہو، پہلوان آدمی ہو، اپنی تلوار لے کے آ جائے۔ رات کے اندھیرے میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مل کر نعوذ باللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کریں گے۔ آج کی رات ان کو ہم نعوذ باللہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ سارے کے سارے اس جگہ جمع ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بحفاظت اپنے گھر سے نکالا، اور غار کے اندر جا کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار کے اندر موجود تھے۔ اب دیکھیے غار کے اندر اللہ کے نبی اور سیدنا صدیق اکبر دونوں موجود ہیں، اور غار کے باہر دشمن کھڑا ہے، اور دشمن بھی اتنا قریب پہنچ چکا ہے
کہ اگر دشمن اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ اس غار کے اندر اللہ کے نبی اور صدیق اکبر دونوں موجود ہیں، لیکن رب العالمین نے اس جگہ پہ کافروں کو نیچے دیکھنے نہیں دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس غار کے اندر موجود ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کو یہ دل کے اندر کھٹکا ہے، دل کے اندر خوف ہے کہ دشمن تو ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور میرے پاس کائنات کے امام موجود ہیں، ساری امت کا ایک عظیم اثاثہ میرے پاس موجود ہے، اللہ کے حبیب میرے ساتھ موجود ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود ہیں، کہیں کافر ان کو دیکھ نہ لیں، کافروں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ غار کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ ان کے دل کے اندر کا یہ خوف رب العالمین نے اس کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ابو بکر اور ان کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار کے اندر موجود ہیں۔ جب ایک اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہنے لگا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار ابو بکر غم نہ کری، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر سکون ملے گا۔ جب زندگی کے اندر آپ کو یقین ہو جائے، آپ کا ایمان بن جائے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تو پھر ساری کائنات مل کے بھی آپ کا ایک بال بھی پیکا نہیں کر سکتی، ساری کائنات مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر ساری کائنات بھی ساتھ چھوڑ کے چلی جائے، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے یار ابو بکر غم نہ کری، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں آقا دشمن ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اگر دشمن نے دیکھ لیا تو آپ کا کیا بنے گا؟ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، میرے آقا آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا او یار ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے نبی کے اوپر سکون نازل کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے باہر دشمن کھڑا ہے، دشمن کے پاس تلواریں ہیں، دشمن قتل کرنے کے ارادے سے، شہید کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کوئی پھول لے کے باہر نہیں کھڑا، باہر اتنا زیادہ خوف ہے، لیکن غار کے اندر کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا سر مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ باہر اتنا خوف ہے لیکن اندر اتنا زیادہ سکون ہے۔ باہر کی دنیا میں جتنا زیادہ خوف ہو، لیکن تو اگر دل کے اندر یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر ساری کائنات کے اندر جتنا بھی زیادہ خوف اور خطرہ کیوں نہ ہو، پھر اس زندگی کے اندر کبھی بھی تیرا رب خوف نہیں آنے دے گا، ہمیشہ تیری زندگی کے اندر سکون رہے گا، تیرے دل کے اندر سکون رہے گا۔ سکون دے گا بھی اللہ، لیکن جب تو یقین کرے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو کائنات مل کے بھی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی رب العالمین نے اس سکینت کا ذکر کیا ہے اپنے نبی کے لیے یا نبی کے صحابہ کے لیے، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ ایسے لشکروں سے مدد کرتا ہے جو لشکر نظر نہیں آیا کرتے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اکیلے کھڑے ہو، لیکن رب العالمین آپ کی لشکروں کے ساتھ حفاظت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ
کا یقین ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو تب ایسا ممکن ہوتا ہے۔ جب یہ ایمان، یہ یقین مضبوط دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے لشکر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن رب العالمین اس کو روک دیتا ہے، پرے ہٹا دیتا ہے، آپ تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اور ایسے لشکروں سے اللہ مدد کرتا ہے جو لشکر کسی کو نظر بھی نہیں آتے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ بڑی طاغوتی قوتوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ شکست دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی طاقت آئی اور اس کے مقابلے میں کوئی بہت اس سے بھی مضبوط طاقت اللہ لے کے آ جائے۔ ابرہہ نے مکے کو گرانے کی کوشش، جب کعبۃ اللہ کو گرانے کی کوشش کی تو ہاتھیوں کے مقابلے میں اس سے بھی بڑے ہاتھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے، بلکہ چھوٹی چھوٹی ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیاں اللہ رب العالمین نے بھیجی اور ان کی چونچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کیل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانے کا حکم دیا۔ ایک ایک پنجوں کے اندر اٹھا رہی ہے، ایک ایک چونچ کے اندر اٹھا رہی ہے، اوپر سے پھینکتی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا جس چیز کو وہ کنکر لگتے تھے تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح وہ بن گئے اور اللہ نے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب میدان بدر میں سارے کافر اپنا سارا لاؤ لشکر لے کے آگے تو اللہ تعالیٰ نے 313 وہ غریب صحابہ ان کو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ دنیا کے غرور کو توڑتا ہے تو بہت کم تر اور حقیر چیز کے ساتھ جو بہت ہی قوت کے اندر کم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی قوتوں کا مقابلہ کرواتا ہے۔ یہ میرے رب کی سنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سکون عطا فرمایا۔ پھر اور موقع ہے سورۃ الفتح ہے، اللہ رب العالمین نے جب صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کا واقعہ ہے، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرمایا، 7 صحابہ اکرام موجود ہیں کہ کعبۃ اللہ کو بھی دیکھ لیں گے اور عمرہ بھی کر لیں گے، لیکن کافروں نے اپنی ضد کی وجہ سے آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور جو شرائط رکھی گئی وہ ساری کی ساری شرائط اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی ساری شرائط کو مان لیا۔ اب صحابہ اکرام کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی بھی موجود ہیں جو جلالی طبیعت کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم حق پہ ہیں یا نہیں؟ فرمایا عمر حق پہ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، پھر ہم کافروں کی ہر بات کو کیوں مانے جا رہے ہیں؟ کیا ہم کمزور ہیں؟ ہمارے پاس افرادی قوت موجود نہیں، ہم لڑ نہیں سکتے؟ فرمایا اے میرے عمر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہی ایسا ہے، ہمیں وہ ساری شرائط کو ہم نے ماننا ہے۔ ساری شرائط کو جب مان لیا تو سوچئے صحابہ کرام کے دلوں کے اوپر کیسی کیفیت ہوگی، وہ کتنے غم کے اندر مبتلا ہوں گے، کہ کتنے شوق کے ساتھ وہ کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جب گھر سے نکلے تھے ان کے دل کے اندر کتنا شوق تھا، لیکن جب روک دیے گئے تو دل کی ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے دل کی غم کی کیفیت کیا ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا بڑے غم کی کیفیت تھی، لیکن اللہ نے سکینت کو نازل کر دیا، اور سکینت کو نازل کرنے کا اللہ رب العالمین نے ذکر اس سورۃ الفتح کے اندر کیا ہے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے دلوں کے اوپر سکون کو نازل کر دیا اور ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں زمین کے تمام لشکر، آسمانوں کے تمام لشکر، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لشکر ہیں۔ مالک سب کا اللہ ہے، انسانوں کا لشکر ہو تو تب بھی مالک اللہ ہے، فرشتوں کا بھی مالک اللہ ہے، جتنے بھی کائنات کے اندر لشکر پائے جاتے ہیں سارے کے سارے لشکروں کا مالک
اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، تو پھر رب العالمین نے سکینت کو نازل کیا، سکون کو نازل کیا۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو غم کی کیفیت تھی، اللہ نے وہ غم دور کر دیا، وہ دکھ ان کے دلوں سے دور کر دیا۔ صحابہ کرام کے دل اطمینان کے اندر آ گئے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اطمینان کے اندر آ گیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر سکینت کو نازل کر دیا تھا۔ سکون جب رب العالمین دے دے تو پھر حالات چاہے کیسے بھی ہو، دشمن چاہے آپ کا جیسا بھی ہو، جتنا بھی طاقتور دشمن ہو، اگر اللہ نے آپ کے دل کے اوپر سکینت کو نازل کر دیا تو پھر دنیا کا کوئی بھی خوف آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، پھر دنیا کا کوئی بھی غم آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر سکون ملے گا تو رب العالمین کی طرف سے ملے گا، سکون آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، دنیا میں سکون نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر سکون نہیں ہے، سکون آسمانوں سے نازل کیا جاتا ہے، اور نازل اللہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے اتنا سکون نازل کرتا ہے جتنی میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ سکون نازل کرتا ہے تو پھر دنیا کے اندر ہم سکون دنیا میں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ کما لیں گے تو پھر سکون ملے گا، اور اگر دنیا کے اندر ہمارے پاس زیادہ جائیداد ہوگی، بنگلے محلات ہوں گے، تب سکون ملے گا۔ ہم نے نیچے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی، اللہ فرماتے سکون اوپر سے آئے گا، نیچے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ نیچے کسی بھی چیز میں سکون تب ہوگا جب رب العالمین کی مرضی ہوگی، جب اللہ آسمانوں سے اس سکون کو نازل کرے گا تب آپ کو سکون ملے گا۔ اس لیے زندگی کے اندر جب بھی آپ نے سکون مانگنا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام سے سکون مانگنا ہے۔ اب آئیے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ سنن ترمذی ہے، ابواب صفت یوم القیامہ 2465 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کا غم آخرت کی زندگی بن جائے، جو انسان دنیا کے اندر اس لیے جیتا ہے کہ میں آخرت کو بنا لوں، دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور دل کے اندر نیت کیا ہے کہ میری آخرت کی زندگی بن جائے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا، وہ دل کا بادشاہ ہوگا، دنیا میں چاہے کوئی بھی کچھ بھی چیز اس کے پاس نہ ہو لیکن وہ انسان بڑا خوشی خوشی اپنی زندگی گزارے گا، بڑی سکون والی زندگی گزارے گا۔ وجمع له شملہ، اللہ اس کے سارے کاموں کو سمیٹ کے رکھ دے گا کہ تھوڑے وقت میں دنیا کے سارے کاموں کو نپٹا کے آ جائے گا، نماز پڑھ لے گا، صدقہ خیرات بھی کر لے گا، سارے نیکی کے کام کر لے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اور دنیا بھی اس کو مل جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے اس کے نصیب کے اندر رزق لکھا ہے، تو رزق کا ایک لقمہ بھی کھائے بغیر انسان دنیا سے جا نہیں سکتا، تو انسان اللہ اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے، اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، یہ اللہ کی عبادت کی طرف دوڑتا ہے، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، رزق اس کے پیچھے آتا ہے۔ نہیں اگر یقین تو کسی مصلی کے وارث کی زندگی کے اندر جا کے دیکھ لیجئے، جو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، کھانے کے لیے کبھی ادھر سے آ رہا ہے کبھی ادھر سے آ رہا ہے، انسان زندگی کے اندر سوچتا بھی نہیں، ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی نعمتیں اللہ اس کو کھلاتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا غم آخرت کی زندگی ہے کہ میری آخرت کی زندگی بن جائے۔ اور اس کے مقابلے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے دنیا کی زندگی کو اپنا غم بنا لیا کہ میری دنیا کی زندگی بن جائے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے دو آنکھوں کے سامنے اس کی غریبی کو رکھ دیتا ہے، ساری زندگی کماتا ہے پھر بھی غریبی کا رونا روتا ہے۔ جب بھی اسے سوال کرو بس آج کل حالات ماڑے ہیں، کیا بتاؤں میری زندگی کے اندر صبح شام کام کرتا ہوں لیکن کبھی بھی پوری نہیں پڑتی، سارے گھر کے اندر کمانے والے لوگ ہیں، گھر کے اندر دو چار آدمی کھانے والے ہیں لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی، خرچے پورے نہیں ہوتے،
اس لیے کہ وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، دنیا کی زندگی کو اس نے غم بنا لیا ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَغْلًا، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے کاموں کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے، ایک کام ختم نہیں ہوتا، دوسرا کام سینے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی اپنی نوکری سے آیا، گھر کے اندر آیا تو ایک مریض پڑا ہوا ہے، اس کو اسپتال کے اندر لے کے گیا تو دوسرا پیچھے سے مریض ہے، خود بیمار ہے، گھر کے اندر بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی کام کسی جگہ پہ کام پڑا ہوا ہے، کہاں کسی جگہ پہ کام پڑا ہوا ہے، ہر وقت صبح شام کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا بھی اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے لکھ ڈالی ہے۔ جو انسان صبح سے لے کر شام تک دوڑتا ہے اس کو بھی زندگی کے اندر اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب کے اندر ملتا ہے، اور جو انسان اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے نصیبے میں لکھا ہوتا ہے۔ نصیب سے ایک لقمہ بھی آپ زیادہ حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ کے نصیب کا ایک لقمہ بھی کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ کی زندگی میں بے سکونی اس لیے ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں اللہ نے اگر ایک لقمہ رکھا ہے تو میں 10 لقموں کے لیے کوشش کروں گا۔ ایسا زندگی کے اندر اپنے آپ کو کام کرنے والا بیل مت بنائیے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائیے۔ جب بھی اللہ بلائے، جب مسجد کے مینارے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آ جائے، وہ آجا بندے نماز کی طرف، آجا بندے کامیابی مسجد کے اندر پڑی ہے تو دنیا کے اندر کیوں کامیابیاں ڈھونڈتا ہے؟ اس وقت انسان ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک کی آواز پہ لبیک کہے، ہاں میرے ربا میں آتا ہوں تیری نماز کی طرف، ہاں میرے ربا مجھے کامیابی چاہیے، آتا ہوں نا میں تیرے گھر کے اندر، میں تیرے گھر کے اندر تیرے سامنے کھڑا ہو کر تیرے سامنے جھکوں گا، تجھ سے میں کامیابیاں مانگوں گا۔ اس لیے انسان زندگی کے اندر سکون ڈھونڈتا ہے تو اللہ سے دل لگا، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث ہے، مسلم کتاب الذکر والدعا، یہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ مسلم کے اندر 2699 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو بھی انسان اپنے بندہ مومن انسان سے، مومن بھائی کی زندگی کے اندر سے دنیا کی کوئی بھی تکلیف دور کر دے گا، کوئی بھی پریشانی دور کر دے گا، تو اللہ قیامت والے دن اس انسان کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لوگوں کی قیامت والا دن پریشانی ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین نیچے تانبے کی ہے، رب العالمین کے حساب و کتاب کا خوف بھی ہے، انسان کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، کوئی سایہ بھی موجود نہیں ہے، میزان کا بھی خوف ہے، پلسرات کا بھی خوف ہے، نامہ اعمال کا بھی خوف ہے، سامنے جہنم 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ اس کو پکڑ کے جکڑ کے میدان معاشر کے اندر کھڑا ہے، دشمن جو جہنم ہے اپنا جوش مار رہی ہے، ہر وقت کا اس قیامت والے دن کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کیجئے، اللہ قیامت والے دن آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی دنیا کے اندر کسی مشکل کے اندر پھنسے انسان کی مشکل کو دور کر دے گا، اللہ قیامت کی مشکلیں قیامت والے دن اس کو دور کر دے گا۔ اور جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کے اندر مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور جو بھی انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب کسی بھی راستے پہ نکل پڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نے آگے سکون حاصل کرنے کا طریقہ بتایا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے کسی گھر کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اللہ کا قرآن سننے کے لیے، رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی قوم جمع ہو جاتی ہے تو پیارے پیغمبر نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان کے اوپر اللہ سکینت کو نازل کرتے ہیں، سکون کو اللہ نازل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سکون آپ کو ملتا ہے تو مسجد سے سکون ملتا ہے، مدرسے سے سکون ملتا ہے، دین کی محفل کے اندر بیٹھنے سے سکون ملتا ہے،
قرآن کی کلاس کے اندر بیٹھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے، حدیث پڑھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے، حدیث کا علم سکھانے سے، سیکھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے، تو سکون ڈھونڈتے ہو تو پھر حدیث کی محفل کو ڈھونڈو، کہاں حدیث سکھاتا ہے کوئی۔ جہاں اگر سکون چاہیے تو قرآن کی محفل کو ڈھونڈیے کہ قرآن کہاں پہ سکھایا جاتا ہے۔ سکون اگر ڈھونڈنا ہے تو مسجد کو ڈھونڈیے، کس مسجد کے اندر آج اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، کہاں سے اذان کی آواز آئی ہے، ادھر دوڑ لگاؤ، سکون آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ سکون دے گا بھی اللہ، اور اللہ کا جہاں پہ نام ہوگا وہیں پہ آپ کو سکون بھی ملے گا۔ مسجد میں اللہ کا نام ہے تو سکون ملے گا، قرآن پڑھاتے ہوئے اللہ کا نام ہے تو آپ کو سکون ملے گا، حدیث میں اللہ کا ذکر ہے، پیارے پیغمبر کا ذکر ہے تو وہاں پہ آپ کو سکون ملے گا۔ جہاں پہ اللہ ہے، جہاں پہ رب العالمین کا نام ہے، وہاں پہ آپ کو سکون ملے گا۔ یہ زندگی کے اندر آپ اپنا ایک آئیڈیل بنا لیجئے۔ سکون ڈھونڈنے کا ایک ہی طریقہ ہے، سکون آئے گا بھی آسمان سے، نازل اللہ کرے گا، جہاں پہ اللہ کا نام ہوگا وہیں پہ آپ کو سکون ملے گا۔ اسی لیے انسان کو سکون تب ملتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، رب کا ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، تہجد، نوافل، فرض نماز پڑھنے سے، قرآن سیکھنے اور سکھانے سے، حدیث پیارے پیغمبر کی سیکھنے اور سکھانے سے سکون آپ کو ملے گا۔ جتنا آپ کی زندگی کے اندر اللہ اللہ آپ کی زبان سے نکلے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو اس دنیا کی زندگی کے اندر سکون ملے گا۔ یہی سکون کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو بھی سکون دیا ہے یا پیارے پیغمبر کے صحابہ کو سکون دیا ہے تو اس کا بھی صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ان کے دل میں ایمان تھا، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط تھا۔ جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی مضبوط آپ کو دنیا کے اندر سکون آپ کو زندگی کے اندر ملے گا۔ گھر میں بھی سکون، باہر بھی سکون، ملکوں میں بھی سکون۔ اسی لیے نہیں ہے کہ ہماری زندگی سے اللہ، ہم نے اپنی زندگی سے اللہ کو دور کر دیا ہے، قرآن کو ہم نے دور کر دیا ہے، پیارے پیغمبر کی سنتوں کو ہم نے اپنی زندگی سے بہت دور کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمیں آج زندگی کے اندر سکون ہی نہیں، بے چینی ہے۔ راتوں کو ہم بستروں کے اوپر کروٹیں بدلتے ہیں لیکن ہمیں نیند نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ تو اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ کا ذکر کیجئے، آپ کو سکون ملے گا۔ تو پھر آپ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، زخمی دلانو جڑن والا، ٹوٹیا دلانو جڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، بڑے بڑے تھے پھیرا پاگے، آخر نو وچ خاک سماگے، سب بستر کر کے نی گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ رب العالمین کا ذکر، رب العالمین کی یاد، رب العالمین کا خوف، اللہ سے تعلق، یہ آپ کو زندگی کے اندر سکون دے گا۔ اس کے علاوہ زندگی کے اندر آپ کو کہیں بھی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ تو سکون ڈھونڈنا ہے تو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے اور اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو پرسکون بنائے۔ جو بھی لوگ کسی بھی غم کے اندر مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کے غموں پریشانیوں دکھوں کو اللہ تعالیٰ